اچھا مفتی صاحب، اب بات یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر اقدس سے والدین کا ظاہر سایہ اٹھ گیا، اور بصرے میں آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ شدید قسم کا قحط بھی آیا، اور اس قحط میں لوگوں نے بصرے کو چھوڑنا شروع کیا۔ پھر ایک دور ایسا آتا ہے کہ جبر و غلامی ظاہر ہے اس دور سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر جو آنے والی آزمائشیں اور ابتلائیں ہیں وہ اتنی شدید ترین ہیں کہ ظاہر ہے وہ پڑھ کے اس کو روح کانپتی۔ ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ حضرت رابعہ بصری عدویہ قیسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، امت کی خواتین کے لیے ایک ایسی روشن مثال ہیں کہ اگر آپ اپنی ذات میں تقوی، زہد، عبادت اور پارسائی کو پیدا کریں تو امت کے اولیاء بھی آپ کی بارگاہ میں زانوئے تلمس دے کرتے ہیں۔ سبحان آپ کی سیرت آج کی خواتین کے لیے ایک بین مثال ہے کہ جب اس زمانے میں انہوں نے اپنے کردار کو بلند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو قیامت تک کے لیے مرجع خلائق بنا دیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ بنو عدی سے تعلق ہے تو عدویہ کہلائیں، اور اس کے قبیلے قیس سے تعلق تھا تو قیسیہ کہلائیں۔ اچھا۔ اور بصرہ میں چونکہ رہائش تھی، اگرچہ مین شہر بصرہ میں رہائش نہیں تھی، اس کے گرد و نواح میں صحرا کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی، اس میں آپ کے والدین رہا کرتے تھے، تو اس نسبت سے آپ بصری کہلائیں۔ بعض لوگ اسے بصریہ کہہ دیتے ہیں جو کہ غلط تلفظ ہے، چونکہ اصل لفظ ہے بصرہ، تو اس سے ہیں بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آپ کا بچپن اور بچپن میں والدین کا سایہ اٹھنا، چونکہ آپ چوتھی بیٹی تھیں اور آپ جانتے ہیں کہ جو چھوٹی بیٹی ہوتی ہے اس کا والد سے خاص تعلق ہوتا ہے، تو ایک تو یہ محبت کی وجہ تھی، اور دوسری وجہ محبت یہ تھی کہ جب رات وقت تہجد والد محترم اٹھا کرتے تھے تو 9-10 برس کی عمر میں آپ بھی اٹھ کر اپنے والد کے برابر میں کھڑے ہو کر تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اللہ! اور بعضوں نے یہاں تک لکھا کہ پوری رات اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرتی تھیں۔ یعنی بچپن سے ہی؟ بچپن سے تقریباً 11 برس کا عرصہ لکھا گیا۔ اصل میں آپ کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں جنید بھائی تو دو طرح کے محررین ہیں، ایک ہیں عرب محررین جنہوں نے آپ کے بارے میں لکھا، دوسرا ہے فارسی محررین، اردو میں جو آیا ہے وہ فارس سے آیا ہے۔ اب کئی ایسی روایات ہیں کہ جہاں پر کچھ تضادات بھی ملتے ہیں کہ عرب والوں نے کچھ اور لکھا ہے، فارس والوں نے کچھ اور لکھا ہے۔ ہم جب اسے پڑھتے ہیں تو اس میں سے جو قرین قیاس ہوتا ہے، سیاق و سباق کے مطابق و موافق ہوتا ہے تو اسے لے لیا جاتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ اب چونکہ اس زمانے میں بصرہ میں قحط کا جو آپ نے ذکر کیا، وہ حال یہ تھا کہ جانوروں کے آگے جو چارہ رکھا ہوتا، اتنا قحط تھا کہ انسان وہ اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے، اور نفسا نفسی کا عالم تھا۔ یہاں تک معاملہ پہنچا کہ ڈاکوؤں نے ڈاکہ زنی شروع کر دی، جہاں جو ہتھے آتا اسے لوٹ لیا جاتا تھا۔ جب والد محترم کا سایہ سر انور سے اٹھ گیا تو ایک روایت کے مطابق آپ کی والدہ بھی حیات تھیں اور فقر و فاقہ تھا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس صحرا سے نکل کر بصرہ میں جا کے رہائش اختیار کریں تاکہ کوئی سورس آف انکم ہو۔ بہرحال وہ روانہ ہوئی اپنی بچیوں کو لے کر، اور راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور پورے قافلے کو لوٹا اور آپ کی والدہ کو بھی شہید کر دیا اور آپ کو قیدی بنا دیا۔ اب جب قیدی بنا کر آپ کو بازار میں لایا گیا تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ حال یہ ہو چکا تھا کہ قحط کی وجہ سے باقاعدہ بولیاں لگتی تھیں اور اس طرح بیچا جاتا تھا جس طرح غلاموں کو بیچا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ آپ کا تعلق چونکہ بنو عدی سے ہے، تو بعضوں نے لکھا کہ آپ بنو عدی اور قیس جو قبیلہ تھا اس کی غلام اور باندی تھی، جو کہ غلط ہے۔ آپ باندی نہ تھی، اس قبیلے کی ایک فرد تھی۔ آپ کا معاملہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے، یعنی اگر آپ کی سیرت کو پڑھنا ہے تو حضرت یوسف کو دیکھ لیں کہ اعلیٰ خاندان ہے لیکن قیدی بنائے گئے اور بازار میں فروخت کیے گئے۔ اسی طرح آپ کا اعلیٰ خاندان ہے لیکن قیدی بنائی گئی، بعد میں فروخت کی گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی براعت کو اللہ نے انہی عورتوں کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ اسی طرح وہ ڈاکو عتیق جس کا نام تھا، جس کے 3 اور دوست تھے جنہوں نے قید کیا تھا، انہی کے ہاتھوں آپ کو شہرت عطا فرمائی اور وہی آپ کے زہد اور آپ کے تقوی کی علامت بنی۔ جب انہوں نے قید میں ڈالا تو آپ کو جب وہ آ کر دیکھتے تو آپ عبادت میں ہوا کرتے۔ اللہ اکبر! آپ کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا آپ یقین کیجئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی اور جو آپ نے حالات بسر کیے ہیں ان حالات کو اگر ہم پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ بجز اللہ کے فضل سے یہ طاقت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اب وہ جب بھی آتے آپ کو دیکھتے تو آپ حالت نماز میں ہوا کرتی تھیں،
انہوں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کو ورغلائیں، آپ پر پانی بند کر دیا، شراب پیش کی گئی، آپ نے منع کر دیا، 2 بار 2 دن تک آپ کو پیاسا رکھا گیا، پھر آپ کے سامنے پانی لا کر یوں اڈیلا جاتا، زمین پر گرا دیا جاتا، آپ کو نہ دیا جاتا، لیکن آپ اسی طرح عبادت میں بسر کرتی رہیں، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سانپ لے کر آیا اور آپ حالت نماز میں تھی اور وہ سانپ اس نے آپ کی اس کوٹھڑی میں چھوڑ دیا۔ اللہ! اب عام آدمی ہو تو سانپ کو دیکھ کر گھبرا جائے، آپ قیام میں کھڑی رہیں، آپ نے سجدہ کیا، وہ سانپ آپ کے کپڑوں سے لپٹ گیا۔ یہ ہے نماز۔ اور آپ دیکھیں کہ ان حالات میں جہاں پر عزتیں داؤں پر لگ رہی تھی، نماز نے آپ کی عفت، آپ کی عزت، آپ کی پاک دامنی کو بھی بچایا، اور وہ ڈاکو بھی بالآخر ہتھیار ڈال دیے کہ بھئی ہم اس معاملے میں نہیں پڑھتے، یہ کوئی اللہ کی نیک بندی ہے، جب دیکھو نماز میں نظر آتی ہے۔ اور پھر آپ نے نماز کو مکمل کیا، اس نے پانی کو روکا، آپ کی نقاہت کا عالم یہ تھا کہ آپ کھڑی نہیں ہو پاتی تھی، لیکن دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کھڑی ہوتی، پھر لڑکھڑا کر گر جاتی، اللہ اللہ، پھر دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوتی، پھر لڑکھڑاتے ہوئے گر جاتی۔ تیسری بار لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ نے اس زور سے دیوار پر ہاتھ رکھا کہ اب میں کھڑے ہو کر قیام کر لوں اور تیمم کر لوں، تو اسی دیوار سے اللہ نے پانی کو جاری فرما دیا۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار عتیق آیا اور اس نے اپنے 3 ساتھیوں کو کہا کہ تم میں سے کس نے اس کو پانی دیا؟ انہوں نے کہا ہم میں سے تو کسی نے پانی نہیں دیا۔ اس نے جب دروازہ کھول کر دیکھا تو دیوار سے اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو جاری کیا ہوا تھا۔ گویا کہ اس جبر مسلسل میں بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ جب آپ نماز کو تھام لیتے ہیں تو حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، وہ نماز آپ کی حفاظت کرتی ہے۔